بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے جو مسائل بیان ہوئے تھے طلاق کے تعلق سے، یہ ابھی عدت میں کہ عورت کو طلاق دی تو رجعی دی ہو یا بائنہ، تو اب اس پر کیا ہے عدتوں کے تعلق سے کس کی کیا عدت ہے، یعنی چاہے اب وہ فرقت بغیر طلاق کے واقع ہو گئی ہو تب بھی وہاں پر کیا کرے گی، وہ عدت گزارے گی۔ اب اگر وہ عورت آزاد ہے، حیض والی ہے، تو اس کی عدت کتنی ہوگی؟ 3 حیض ہوگی۔ اور اگر وہ عورت سن بلوغ کو ایاس کو پہنچ چکی ہے، چھوٹی عمر کی ہے، تو ایسی کی عدت کتنی ہوگی؟ 3 ماہ۔ اور اگر وہ عورت کیا ہے، باندھی ہے، تو اس کی عدت 2 ماہ ہوگی۔ اگر حیض آتا ہے اسے تو اس کی 2 حیض ہوگی، اور اگر حیض نہیں آتا تو اس کی 1.5 ماہ ہو جائے گی۔ اور اگر وہ عورت حاملہ ہے تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ وضع حمل ہو جائے گی۔ اب یہاں سے پھر بیان کر رہے ہیں کچھ عدتوں کے تعلق سے۔ وعدۃ الحر فی الوفاۃ 4 اشہر و10، اور آزاد عورت کی عدت شوہر کے وفات پانے کی صورت میں، آزاد عورت کی عدت شوہر کے وفات پانے کی صورت میں 4 ماہ 10 دن ہے۔ کتنی ہے؟ 10 دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی وجہ سے کیا ہے دلیل؟ یہ ہے اللہ نے ارشاد فرماتا ہے والذین توفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، یعنی وہ لوگ تم میں سے جن کے شوہر وفات پا جائیں اور وہ چھوڑ جائیں بیویوں کو، یتربصن بانفسہن، تو وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں کتنا؟ 4 ماہ 10 دن۔ تو یہ وہ عورت جو کہ کیا ایسی ہو، آزاد ہو اور حاملہ نہ ہو، سمجھے نہیں؟ حاملہ نہ ہو، حاملہ کا مسئلہ الگ ہے۔ وہ عورت جو کہ آزاد ہو اور اسے آزاد ہو تو اس کے شوہر وفات پا جائے اور وہ حاملہ نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہوگی۔ وعدۃ الامۃ شہران و5 ایام، اور وہ عورت جو اگر وہ باندھی ہو اور اس کا شوہر وفات پا جائے اور وہ حاملہ نہیں ہے، تو ایسی عورت کی عدت کتنی ہوگی؟ 2 مہینہ 5 دن ہوگی۔ تو باندھی کی عدت 2 مہینہ 5 دن ہو جائے گی۔ لأن الرق منصف، اس لیے کہ رقیت کیا ہے؟ نعمتوں کی بھی تنصیف کر دیتی ہے۔ وإن كانت حاملا، اور اگر وہ عورت جس کا شوہر وفات پا گیا اگر وہ حاملہ ہے، اب حاملہ میں یہ دونوں ہیں، چاہے وہ حاملہ آزاد ہو یا باندھی، یعنی یہ حاملہ ہونے میں دونوں کیا برابر ہیں ان کی عدتوں میں۔ اور اگر وہ عورت حاملہ ہو تو اس کی عدت یہ ہے کہ وہ انتہا حملہ، کہ وہ اپنے حمل کو جن دے۔ اب چاہے وہ آزاد ہو چاہے باندھی، اس میں یہاں دونوں برابر ہو جائیں گے، کیونکہ یہاں ان دونوں کی ایک ہی بالکل عدت ہو جائے گی۔ اگر وہ عورت حاملہ اور اس کا شوہر وفات پا جائے، چاہے وہ آزاد ہو یا باندھی، تو اس کی عدت یہ کہ وضع حمل ہو جائے۔ لِطْلَاقِ قَوْلِهِ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مطلق ہونے کی وجہ سے، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ، اور حمل والی عورتوں ان کی مدت یہ ہے کہ وہ اپنے حمل کو جن دیں، اور اس میں حمل والی میں یہ بھی شامل ہے، لہذا اس کی بھی اتنی عدت رہے گی۔ ایک یہ ہو گئی۔ دوسری حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں من شاء باہلتہ ان سورۃ النساء القصرى نزلت بعد الآیت التي فی سورۃ البقرہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جو شخص چاہے مجھ سے مباہلہ کرنا تو میں اس سے مباہلہ کر سکتا ہوں۔ مباہلہ کیا کہتے ہیں؟ یا کسی حق پر ہونے پر ایک کے ساتھ وہ کرنا، یعنی جس طرح ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہود سے وغیرہ سے مباہلے کے لیے دعوت دی تھی، تو اس طرح سے مباہلہ کرنا کہ تم حق پر ہو یا میں حق پر، آؤ اس میں کر لیتے ہیں، پوچھ جاتے ہیں۔ تو جو شخص یہ مباہلہ کرنا چاہے تو اس بات کا تو میں کر سکتا ہوں، جو چاہے تو میں اس سے مباہلہ کر سکتا ہوں کہ سورۃ نساء جو قصرہ ہے، سورۃ نساء اصل 2 بولتے ہیں، ایک سورۃ نساء یہ شروع میں ہے جو 4 پارے میں، اور ایک جو ہے سورۃ طلاق، اس کو سورۃ نساء قصرہ بولتے ہیں، یعنی چھوٹی وہ سورت، یعنی ہاں۔ تو وہ کہتے ہیں جو چاہے تو مجھ سے مباہلہ کر سکتا ہوں کہ سورۃ نساء جو قصرہ یعنی سورۃ طلاق ہے، یہ اس آیت کے بعد نازل ہوئی جو سورہ بقرہ میں۔ سورہ اصل میں جو تھا نا پہلے یہ تھا والذین یتربصون منکم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أشهر و10، یعنی
تو یہ تھا اس میں کہ وہ عورتیں جن کے شوہر وفات پا جائیں اور وہ اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن تک روکے رکھیں، تو یہ ان کے حاملہ والوں کے لیے بھی یہ تھا. تو پہلے یہ ایسی تھا، لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل آ گئی ان کے اولاۃ الاحمال کے بارے میں کہ حمل والی عورتوں کی عدت کتنی ہے، وضع حمل ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چاہے تو میں مباہلہ کر سکتا ہوں کہ صورت نساء قصرا یہ اس آیت کے بعد ہے جو سورہ بقرہ میں، لہذا سورت بقرہ میں جو آیت ہے وہ اب اس حکم سے منسوخ ہو گئی ہے. اب اس پر وہ حکم نہیں لگے گا کہ جو حاملہ ہو اس کو بھی 4 ماہ 10 دن عدت گزارنا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس کی اب عدت کتنی ہوگی، وضع حمل ہوگی. اچھا، وہاں پر جو سورہ نساء میں سورہ بقرہ میں 2 جگہ آیا ہے، وَيَتَرَبَّصُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أشهر وعشرا. ایک جگہ ہے وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ. تو وہاں پر یہ ایک آیت سے کریمہ سے پتہ چل رہا ہے کہ ان کی عدت جتنی ہے 4 ماہ 10 دن ہے، اور ایک سی آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ ان کی عدت کتنی ہے، 1 سال ہے. تو یہ کیا ہے؟ تو یہ فرمایا گیا کہ اس میں جو ایسی تھا کہ پہلے لوگ اس طرح ہی کرتے تھے کہ یعنی 4 ماہ 10 دن جو ہے شریعت کی طرف سے واجب کے طور پر ہے، اور 1 سال یہ کیا ہے مستحب کے طور پر رکھنا چاہے تو رکھ لے، لیکن اگر کوئی ختم بھی کر دے تو وہ چل جائے گا 4 ماہ 10 دن. یہ تھا، لیکن بعد میں اب لوگوں نے کیا کرا، 4 ماہ 10 دن پہ زیادہ عمل ہے. تو یہ ہو گیا حضرت عبداللہ ابن مسعود کا. ہاں وہی رہیں گے سارے. اچھا، اور حاملہ عورت اس میں سب برابر ہیں، اور اب وہ چاہے وہ عدت کے تعلق سے چلیں. وقال عبداللہ ابن مسعود، اور عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا جو چاہے تو میں اس سے مباہلہ کرتا ہوں کہ سورۃ النساء قصرا یہ نازل ہوئی ہے اس آیت کے بعد جو سورہ بقرہ میں ہے. وقال عمر، اور حضرت عمر کی بھی دلیل یہاں پر آ گئی. حضرت عمر نے فرمایا لو وضعت وزوجها على سریرۃ، اگر وہ بچہ جن لے اس حال میں ہی کہ اس کی شوہر کی میت تخت پر ہی رکھی ہو، لن قضات عدتها، تب بھی اس کی عدت گزر جائے گی، پوری ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ یہ سمجھیں کہ عورت حاملے سے تھی. حضرت عمر نے فرمایا کہ جیسے ہی شوہر کی وفات ہوئی، وفات ہونے سے کتنی ہونا چاہیے، 4 ماہ 10 دن نہیں، وفات ہونے سے ہونا چاہیے، لیکن وہ حاملہ تھی تو اس کی وجہ سے حمل ہونا چاہیے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ وہ جو اس سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو حکم ہے جو 4 ماہ 10 دن والا، یہ اس کے ساتھ نہیں لگے گا، بلکہ اولاۃ الاحمال والا حکم لگے گا. اس پر حضرت عمر نے بھی اپنا فیصلہ بیان کر دیا کہ اگر وہ عورت حمل سے اور وہ شوہر جیسے ہی وفات پا گیا اور اس نے فوراً ہی بچہ جن لیا، تخت پر میت رکھی ہوئی ہے، تو اس کی عدت کیا ہو گئی، فوراً ہی وہ نکاح بھی کر سکتی ہے. ایسا ہوتا ہوا کسی کا شاید ہو جاتا ہوا، دنیا پڑی اتنی بڑی. وقال عمر لو وضعت وزوج على سریرۃ، حضرت عمر نے فرمایا اگر وہ بچہ جن دے اس حال میں کہ شوہر کی میت اس تخت پر رکھی ہو، تب بھی اس کی عدت پوری ہو جائے گی. وحل لها ان تتزوج، اور اس کے لیے حلال ہوگا کہ وہ شادی کر لے. یعنی وَإِذَا وَرِثَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْمَرْضِ فَعِدَّتُهَا بَعْدُ الْأَجَلَيْنِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَقَالَ أَبُو يُوسُف ثَلَاثُ حَيْضٍ. اب یہاں سے فرما رہے ہیں کہ ایک عورت تھی جس کو شوہر نے پہلے طلاق دے دی تھی. کیا کر دی؟ طلاق دی تھی. طلاق میں اختلاف اس صورت میں جبکہ وہ طلاق بائن دی تھی یا 3 طلاقیں دی تھی. اب طلاق بائن دینے سے بھی نکاح سے نکل جاتی ہے اور طلاق ثلاثہ دینے سے بھی نکاح سے نکل جاتی ہے. تو اب کہہ رہے ہیں پہلے طلاق دے چکی ہے، اچانک کیا ہوا، وہ شوہر پھر مر گیا. اب اس پر کون سی عدت ہوگی؟ یہ 3 حیض والی کرے گی یا 4 ماہ 10 دن والی کرے گی؟ تو امام اعظم کا مسئلہ جو ہے ابعد الاجلین، جو لمبی مدت والی عدت ہو وہ پورے کرے گی. ہے نہیں، مان لیجئے وہ کر رہی تھی، وہ حیض والی گزار رہی تھی عدت، کہ اچانک ایک حیض آنے کے بعد اب حیض نہیں آ رہا، لمبا ہو گیا توہر، کہ اچانک اسی درمیان میں وہ مر گیا شوہر. اب شوہر مر گیا، اس میں 4 مہینہ 10 دن اس نے گزارا ہے کہ وہ عدت تو والی پوری ہو گئی لیکن 2 حیض ابھی پورے نہیں ہوئے، تو اب یہ 2 حیض اور انتظار کرے گی چاہے کبھی بھی ہو.
اسی طرح یہ حیض کر چکی تھی پورے، لاسٹ حیض کا بچا تھا کچھ مرحلہ کہ اچانک شوہر مر گیا، اب اس پر پھر وہ والی لمبی ہو جا لیا جائے گی، 4 ماہ 10 دن والی ہو جائے گی یہ ہے۔ اور امام یوسف فرماتے شوہر مر جائے طلاق ثلاثہ دینے کے بارے میں، یا طلاق بائن دی تھی شوہر مر گیا، اب ایسی صورت میں اس عورت پر جو ہے طلاق وفات تو نہیں ہوگی، عدت وفات تو نہیں ہوگی، لیکن کون سی ہوگی؟ 3 حیض صرف گزارے گی۔ لیکن اگر رجی دی تھی تو ایسی صورت میں سب کا اتفاق ہے کہ ایسی صورت میں ابعد الاجلین والی عدت گزارے گی۔ وَإِذَا وَرِثَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْمَرْضِ، اور جب مطلقہ وارث ہوئی مرض میں، شوہر کے مرض الموت میں، جب مطلقہ وارث ہوئی شوہر کے مرض الموت میں، فَعِدَّتُهَا أَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ، تو اس کی عدت کتنی ہوگی؟ دونوں مدتوں سب سے بعید والی۔ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حنیفہ، اور یہ امام اعظم اور امام محمد کے نزدیک ہے، اجل الطلاق و اجل الوفات، یعنی ابعد الاجلین سے مراد کون ہے؟ طلاق کی مدت اور وفات کی، تو اس میں جو سی لمبی ہو جائے وہ والی کرے گی۔ وقال ابو یوسف، اور امام یوسف فرماتے ہیں 3 حیض، 3 حیض کیا کرے گی؟ 3 حیض میں عدت گزارے گی، پھر اس کے بعد وہ ہو جائے گا۔ وَمَعْنَهُ، اور اس کا معنی یہ اختلاف جو ابعد الاجلین میں اختلاف اس صورت میں ہے جبکہ طلاق بائن ہوئی ہو یا ثلاثہ ہوئی ہو، کیا ہوئی ہو؟ طلاق بائن ہوئی ہو یا ثلاثہ طلاق ہوئی ہو، تو ایسی صورت میں کیا ہوگی؟ یہ اختلاف ہوگا کہ کون سی عدت گزارے گی۔ تو امام اعظم فرماتے ہیں جو اسی لمبی مدت ہو جائے گی وہ والی گزارے گی، اور امام یوسف فرماتے ہیں صرف 3 حیض گزارے گی۔ اما اذا کان رجعیا فعلیہا عدت الوفات بالاجماع، لیکن جب اس نے اس کو طلاق رجعی دی تھی کہ اچانک شوہر کا انتقال ہو گیا، تو ایسی صورت میں عورت پر کون سی ہوگی؟ عدت طلاق نہیں ہوگی بلکہ اب عدت وفات ہوگی بالاجماع، کیونکہ رجعی سے بھی وہ عدت گزاری رہی تھی، لیکن وہاں پر اختلاف نہیں ہوگا، وہاں پر صرف عدت وفات والی آ جائے گی اس کی۔ اب وہ اس پر دلیل امام یوسف کی، کس پر دلیل؟ کہ 3 حیض، ان النکاح قد انقطع قبل الموت بالطلاق، امام یوسف فرماتے ہیں کہ نکاح جو ہے منقطع ہو چکا ہے موت پہ پہلے پہلے۔ بھائی موت کب ہو رہی ہے؟ اس کی موت ہو رہی 15 دن بعد، اور اس نے جو طلاق دی تھی 15 دن پہلے کون سی؟ طلاق بائن دی تھی یا ثلاثہ دی تھی، تو اس سے طلاق کیا ہو جاتا ہے؟ نکاح منقطع ہو جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جب نکاح منقطع ہو گیا، نکاح منقطع ہو گیا موت سے پہلے طلاق کے ذریعے، وَلَازِمَتْهَا، تو اس پر صرف لازم ہوں گے 3 حیض۔ کتنے ہوں گے؟ 3 حیض۔ وَإِنَّمَا تَجِبُ عِدَّةُ الْوَفَات، اور اب کہہ رہے ہیں عدت وفات نہیں ہوگی واجب اس پر، عدت وفات تو اس وقت واجب ہو جبکہ نکاح زائل ہو۔ کیا ہو؟ نکاح زائل ہو وفات کی صورت میں، اور یہاں وفات کی صورت میں نکاح زائل نہیں ہو رہا ہے اس عورت کا۔ کہاں؟ جب 3 طلاقیں دی ہیں، طلاق بائن دی تھی، تو اب وفات ہو رہی ہے اس کی، تو نکاح اب تھوڑی زائل ہو رہا ہے، 15 دن پہلے ہی زائل ہو گیا نا نکاح۔ جب 15 دن پہلے ہی نکاح زائل ہو گیا تو اسی حساب سے وہ عدت گزارے گی، جب اسی حساب سے گزارے گی تو 3 حیض ہوں گے، عدت وفات اس پر ہوگی نہیں۔ عدت وفات تو اس کے لیے ہے جس کا نکاح زائل ہو، اس کا نکاح تھوڑی زائل ہو رہا ہے، یہ تو پہلے سے نکاح زائل ہے۔ سمجھ آگے نہیں؟ اور کہہ رہے ہیں کہ عدت وفات اس وقت واقع ہوتی ہے جبکہ نکاح زائل ہو وفات کی صورت میں، الا انه بقیہ فیہا، اب یہ اور یہاں ایسا ہے نہیں، یہاں ایسا، لہذا اس پر 3 حیض ہوں گے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ لیکن اگرچہ یہ عدت وفات تو نہیں ہوگی عورت پر، لیکن یہ میراث پائے گی۔ کیا پائے گی؟ میراث پائے گی۔ تو بھائی کہہ رہے ہیں میراث کیوں پائے گی جب عدت وفات نہیں دے رہا اس پر؟ تو کہہ رہے ہیں الا انه بقیہ فی حق الارث، مگر یہ کہ جو ہے نکاح یہ باقی رہے گا حق ارث میں۔ کیا رہے گا؟ ہاں، نکاح جو کہہ رہا ہے نکاح ویسے تو زائل ہو چکا ہے، یعنی اب پورے حقوق ختم ہو چکے ایسے، لیکن جب اگر مرے گا شوہر تو اس کی بیوی کہلاتے ہوئے کیا ہوگا اس میں؟ کیونکہ من وجہ اب یہ عورت ہی ہے نا، اس کی عدت گزار رہی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ نکاح یہ باقی رہے گا وراثت کے حق میں، لا فی حق تغیر العدت، عدت کی تبدیلی کے حق میں نکاح باقی، عدت تبدیل نہیں ہوگی، عدت کنورٹ نہیں ہوگی ادھر سے ادھر، بلکہ کیا رہے گی؟ وہ رہے گی 3 حیض والی۔ امام اعظم کیا فرماتے تھے؟ ابعد الاجلین والی ہوگی، برخلاف رجی کے، برخلاف رجی انہوں نے کیا کہا؟ برخلاف طلاق رجی، لأن نکاح باقی من کل وجہ، اس لیے کہ نکاح من کل وجہ باقی ہے پورے طور پر وہاں پر، تو وہاں پر رجی سے اب نکاح منقطع
نہیں ہوگا، لہذا وہاں پر کیا ہوگی؟ عدت وفات واجب ابد الاجلین ہو جائے گی۔ لہما، ان دونوں کی دلیل طرفین کی، انہ لما بقی فی حق الارث ویجعل باقیا فی حق العدت احتیاطا، کہ جب ہم اسے میراث دے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں؟ میراث مل رہی نا۔ امام اعظم فرماتے ہیں جب یہ عورت کا نکاح باقی ہے وراثت کے حق میں، تو اس نکاح کو باقی مانا جائے گا عدت کے حق میں بھی، لہذا اب اس پر اجل کیا ہوگی؟ لمبی والی مدت کیا ہو جائے گی؟ احتیاطاً فیجمع بینہما، تو ان دونوں کو کیا کر دیا جائے گا؟ جمع کر دیا۔ اب یہ کوئی نہیں کہ حیض والی کم ہو جائے، حیض والی لمبی ہو سکتی عدت، ایک طہر لمبا ہو گیا ہے نہیں، یہ نہیں کہ اب عدت وفات دیکھ رہے ہیں ہم 4 ماہ 10 دن ہے وہی لمبی ہے، نہیں، الٹا بھی ہو سکتا ہے نا، یہ ہو گیا۔ یہ اسی پر انہوں نے استثناء کیا کہ امام یوسف سے نے کہا کہ بھائی عدت وفات تو ہوگی نہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں مگر یہ کہ نکاح جو ہے وراثت کے حق میں باقی رہے گا، ان کے نزدیک بھی، امام یوسف کے نزدیک بھی، کہ اگرچہ چاہے طلاق ثلاثہ دے یا طلاق یہ دے، ایک مغل لمبائی نہ دے، تو وہ کہتے ہیں نکاح تو ختم ہو گیا لیکن یہ نکاح وراثت کے حق میں باقی رہے گا، وراثت عورت یہ پائے گی ضرور، ہے نہیں۔ امام اعظم فرماتے ہیں جب وراثت پا رہی ہے تو عدت کے حق میں بھی ہم کریں گے۔ گھنٹی ہو گئی، تھوڑا سا ہی ہو جائے۔ اب یہاں پر امام یوسف فرما رہے ہیں، اپنے دلیل پر کرتے ہیں۔ امام یوسف فرماتے ہیں کہ کسی عورت کا جو شوہر تھا مرتد ہو گیا، کیا ہو گیا؟ مرتد ہو گیا، اب اس کے بعد پھر وہ مرتد کی وجہ سے قتل کر دیا گیا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر بھی اس کی عدت کیا ہوتی ہے؟ وہاں پر وہ عورت کیا کرتی ہیں؟ وارث ہوگی، یعنی یہاں پر اپنے دلیل کو تقویت دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مطلب عورت وفات عدت وفات نہ کرے اور وہ پالے، تو وہ کہہ رہے ہیں دیکھیے یہاں عدت وفات نہیں کر رہی ہے عورت، اور پھر بھی جو ہے اس مرتد شوہر کی کیا پا رہی ہے؟ میراث پا رہی ہے، تو اس پہ دلیل دے رہے ہیں۔ وَلَوْ قُتِلَ عَلَى رَدَّتِهِ، اگر شوہر قتل کر دیا گیا مرتد ہونے کی صورت میں، حَتَّى وَرِثَتْ امْرَأَتُهُ، یہاں تک کہ عورت کیا ہو جائے گی؟ اس کی وارث ہو گئی، فَعِدَّتُهُ عَلَى هَذَا الْاخْتِلَافِ، تو اس کی عدت پھر اسی اختلاف پر ہوگی۔ کیسی اختلاف پر؟ امام اعظم فرماتے ہیں کہ اس کی عدت کیا ہوگی؟ جو اباد الاجلین ہوگی، اور امام یوسف فرماتے ہیں کہ اس کی عدت صرف 3 ہی حیض ہوگی۔ یہ یہاں پر میراث اگرچہ پائے گی لیکن اس کی کیا ہوگی؟ ہاں، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر بھی پا رہی ہے اور یہاں پر وہ ہو رہی ہے، تو لیکن ہم اس کا جواب یہ دیں گے کہ آپ کو جو ہے مثال میں جو پیش کرنا چاہیے نا، وہ ایسی صورت پیش کرنا چاہیے جو بالاجماع ہو۔ یہ تو اختلافی صورت ہے، تو اختلافی صورت کو ہم تسلیم نہیں کریں گے، ہے نہیں، اختلافی صورت ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا اس کو، تو امام اعظم کہاں مانتے ہیں اس کو؟ امام اعظم فرماتے ہیں ایسی رہی، اختلافی صورت رہی، تو مثال میں وہ پیش کرنا چاہیے تھی جہاں پر ایسا ہوتا ہو۔ وقیلا، یہ مشائخ نے بعض نے کہا ہے عدتها بالحیض بالاجماع، کہ اس کی عدت ایسی صورت میں کیا ہوگی؟ حیض سے ہوگی بالاجماع۔ کس عورت کی؟ جس کا شوہر مرتد ہونے کی وجہ سے قتل کر دیا گیا تھا، اس کی عورت کی عدت وفات نہیں ہوگی بالاجماع۔ لأن النکاح حینئذ ما اعتبر باقیا الی وقت الموت فی حق الارث، اس لیے کہ نکاح جو ہے اس وقت یہ باقی ہو کر معتبر نہیں ہوگا موت کے حق، موت کے وقت تک۔ کیوں؟ وراثت کے حق میں، کیونکہ مسلمان عورت کافر کی وارث نہیں ہوتی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر بعض مشائخ نے کہا ہے کہ عدت وفات اس پر بھی نہیں ہوگی، کیونکہ نکاح یہاں پر اس وقت باقی ہو کر معتبر نہیں رہے گا موت کے وقت تک وراثت کے حق میں، اس لیے کہ مسلمان عورت کافر کی وارث نہیں ہوتی ہے، لہذا 3 حیض گزار رہی عدت ختم ہو جائے گی۔ چلیے۔